اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد معزز و مکرم میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے تعلق سے جو اسلامی فرائض میں سے ہے اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے چند بنیادی باتیں عرض کروں گا۔ زکوٰۃ کے تعلق سے سب سے پہلے آپ یہ بات سن لیں کہ زکوٰۃ کس شخص کے اوپر واجب ہے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ مسلمانوں میں آدمی مسلمان ہو، کیونکہ کافر کے ذمے کافر کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ عاقل ہو، عقل مند ہو، کیونکہ بیوقوف کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ملکیت کے اندر، جس کے پاس عربی اوزان کے اعتبار سے 20 مثقال سونا ہو اور جس کا وزن تولے کے حساب سے، تولے کے اعتبار سے 7.5 تولے ہوتا ہے، اور گرام کے اعتبار سے 87 گرام 480 ملی گرام ہوتا ہے۔ جس کے پاس سونے کی مقدار ہو، اتنا سونا ہو، اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کے پاس چاندی کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم ہوا کرتا ہے، اور گرام کے اعتبار سے 52.5 تولے، یعنی جس کا وزن تولے کے اعتبار سے 52.5 تولے چاندی ہوتا ہے، اور گرام کے اعتبار سے 612 گرام 360 ملی گرام اس کا وزن بیٹھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اتنی مقدار کا مالک ہے، اس کے پاس اتنی چاندی ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب جس کے پاس یہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 5ویں شرط ہے اس کے اندر، حول ہو جائے، یعنی جو مال آدمی کے پاس ہے بشرطی کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ اگر تجارت کے لیے ہو تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ تجارت کے لیے ہو، وہ تجارت کے لیے مال نہ ہو، اس کے پاس اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے تو اب اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بعض تو سونا ہے، بعض چاندی ہے اور کچھ مال ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ کا حساب کس طریقے سے لگایا جائے گا، اس کی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام جو مالیت آدمی کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مالیت ہے، تھوڑا بہت مال ہے، ان تمام کو جوڑا جائے گا، اور ان تمام مالیت کو جوڑ کر کے اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر اس کا حساب، اس کی قیمت کسی بھی ایک وزن کو پہنچ جاتی ہے، یا تو 7.5 تولے چاندی کے بقدر، 7.5 تولے سونے کے بقدر پہنچ جاتی ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے بقدر پہنچ جاتی ہے، تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ دی کس کو جاتی ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے مصارف ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کو ہی زکوٰۃ دینی چاہیے۔
اب ان کی تفصیل تو الگ انشاءاللہ بیان کروں گا کبھی کسی موقع پر، لیکن یہ بات سن لیں کہ سب سے پہلے قرابت والوں کو دیکھا جائے گا، اپنے اعزاء میں، اپنی اقربا میں ہم زکوٰۃ دیں، کیونکہ وہاں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو رشتہ داری کو، اپنے اقارب کو، اپنے اعزاء کی پاسداری کرنے کا، ان کی قرابت کا لحاظ رکھنے کا، اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ اب بعض آدمی سوال یہ کرتے ہیں کہ بھئی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کے متعلق بھی ایک اہم مسئلہ ہے، بہت ہی آسان ہے لیکن ہم نے بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے فروع۔ ہم اپنے اصول اور اپنے فروع کے علاوہ ہر کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اصول کسے کہا جاتا ہے؟ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اصول کہا جاتا ہے اپنے سے بڑے، یعنی جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور فروع کہتے ہیں اس شخص کو جو ہم سے پیدا ہوئے۔ اسی طریقے سے سلسلہ اوپر تک چلا جائے گا، جیسے دادا دادی، یہ سب سلسلہ اوپر تک۔ بس آسان سی بات یہ کہ جن سے ہم پیدا ہوئے، اور فروع جو ہم سے پیدا ہوئے، ان کے علاوہ ہر کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب یہ چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔